حضرت ابراہیم کے گھر میں دو خواتین ہیں، ایک آپ کی بیوی ہیں، ایک حضرت ہاجرہ ہے، اولاد کوئی نہیں، بڑا میوہ میٹھا، گھر وہی آباد ہوتا ہے جس میں بچے روتے ہیں، گھر ہوتا ہی وہ ہے جس میں بچوں کی چنچناہٹ ہوتی ہے، بھن بھناہٹ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے ایک بچہ روتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا کر دے۔ حضرت سارہ نے سن لیا، کہنے لگی ابراہیم شاید میرے بطن سے تو آپ کو نصیب نہیں، ہاجرہ سے نکاح کر لو۔ جناب ہاجرہ سے نکاح ہوا۔ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، رب کریم نے حضرت اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹا کالا سیاہ ہو تو سینے کی ٹھنڈک ہوتا ہے، پر یہ تو وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ اتنے خوبصورت، اب جس بیوی کے ہاں بیٹا تھا، بیٹھنا اٹھنا بھی زیادہ اس کے پاس، آنا جانا بھی اس کے پاس، توجہ ادھر ہو گئی۔ جناب سارا رشک کرنے لگی، ایک دن کہنے لگی اسے چھوڑ آ جنگل میں، وادی غیر ذی زرع مکے کے پاس۔ بھائی ایک بیٹا عالم دین بنا لو، کہنے لگا روٹی کہاں سے کھائے گا؟ تیرے 5 بیٹے ہیں، ایک کو حافظ قرآن بنا، کہتے روٹی کہاں سے کھائے گا؟ وہ بچہ بھی کہتا ہے میں کہاں سے کھاؤں گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چند مہینے کا بچہ چھوڑ آئے، تو کہاں سے روٹی کھائی حضرت اسماعیل نے؟ کہاں سے کھائی ان کی اماں نے روٹی؟ کہ مر جاتے ہیں یہ سارے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں کہ جتنی خوبصورت روٹی اللہ کریم دین کے خادموں کو عطا کرتا ہے شاید کسی اور کے نصیب ہوتی ہو، لیکن ہم لوگ توجہ ہی نہیں کر رہے، ہمارا ذوق ہی نہیں بن رہا، ہم یہ محنت ہی نہیں کر رہے کہ قوم کو مستند علماء کی ضرورت ہے، علاقوں کے علاقے خالی ہیں، ادھر ہمارا مزاج ہی نہیں بن رہا، توجہ ہی نہیں دین کی خاطر۔ اور پھر چلے بچے تو بعد کی بات ہے نا، جو ابھی خود جوان ہے وہ بھی یہ دعا، ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اسے دین پہ لگاؤں گا، تو میں نے کہا آپ بھی بوڑھے نہیں ہوئے، آپ خود ہی لگ جائیں، بیٹا تو ابھی آئے گا تو لگے گا نا، تو آپ تو اس وقت ہے تو آپ تو پہلے لگے نا صاحب، 2 گھنٹے تو نکال کے آئے، دین سیکھنے کو کافی ہے۔ آپ اتنی لمبی سوچ رہے ہیں کہ بچہ آئے گا تو بڑا ہوگا تو وہ جائے گا تو دیکھی جائے گی، ابھی تو آپ ہیں تو آپ تو آؤ۔ حضرت ابراہیم نے بچہ وہاں چھوڑا۔ یہاں سے جو عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں نا، جو حج کرنے جاتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ وہاں دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے، پھر بھی ڈبل ٹرپل پیسے لوگ جیبوں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب وہاں لے کے گئے تو کوئی انسان نہیں تھا، پانی کا قطرہ نہیں تھا، 2 کلو کھجوریں، 1 مشکیزہ، بیوی کو تھمایا۔ ہمارے گھر میں ہزاروں چیزیں پڑی ہیں، لیکن وہ جو توکل ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ دے گا، حلال حلال پہ قناعت کرے، جائز جائز پہ بھروسہ کرے، رب کریم عطا کرنے والا ہے، وہ مزاج ختم ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 2 کلو کھجوریں، 1 مشکیزہ پانی کا دے کر کے، اور وہاں بٹھایا آپ نے اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ جناب ہاجرہ کو، اور بٹھا کر کے یہ واپس پلٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے آواز دی، کہا ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جہاں آب زمزم کا کنواں ہے نا، جو لوگ گئے ہیں جنہوں نے صفا مروہ کی صحیح کی ہے، صفا مروہ سے باہر نکلے نا، سرکار کی ولادت کا مقام ہے، اس جگہ پہ آب زمزم کا کنواں تھا، وہاں حضرت سیدنا ہاجرہ کو بٹھایا، کوئی چیز نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی کھیت نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی کنواں نہیں، وہاں بٹھایا اور بٹھا کر کے نکلنے لگے تو جناب ہاجرہ فرمانے لگی ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہنے لگی اللہ کے سہارے پہ۔ تو پاک باز بی بی نے ایک لفظ پوچھا، کہا ابراہیم یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے، بس جن کا عقیدہ توحید مضبوط ہو ان کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ہاجرہ ہاں رب کا حکم ہے۔ جب یہ لفظ کہے تو چاہیے تھا نا حضرت ابراہیم تسلی دیتے، تو بی بی صاحبہ تسلی دینے لگی، عرض کرنے لگی ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ ہماری فکر نہ کرنا، اگر یہ رب کا حکم ہے تو پھر ہماری فکر نہ کرنا، جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا، پھر فکر نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم آ گئے، بات آپ نے سنی ہوئی ہے، اشارہ کرنا مقصود ہے۔ 13 سال میں چلے مان بھی لیا جائے بعض روایات کی روشنی میں کہ آتے جاتے بھی رہے، لیکن مکمل دیکھ بھال اپنے بچے کی پرورش میں پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار، سارا کردار ماں کا تھا۔
میں جب خواتین کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں تو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ یہ صرف بیوی کے لیے حکم نہیں ہوتا، یہ ٹریننگ بیٹی کو دینی ہے اور بہن کو دینی ہے، یہ تربیت کریں اپنے گھر میں۔ میں تجربے کی روشنی میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی بچے باپ کے فرما بردار اس وقت ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا فرما بردار کرتی ہے، اور بچے باپ کے نافرمان بھی تب ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک دفعہ ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے آپ نے تو ساری زندگی باہر گزار دی، پیسے کمانا کون سا مشکل کام ہے، دکھ سکھ تو سارے اماں نے برداشت کیے، سکولوں میں وہ جاتی تھی، فلانا کام وہ کرتی تھی، فلانا کام۔ اب یہ سوچ اس کی ذاتی تو نہیں، یہ اس کو دی گئی ہے، اور اگر اس کو یہ سوچ دے دی جائے کہ اماں کہے کہ میں تو اپنوں میں رہی ساری زندگی، میں نے تو اپنوں میں وقت گزارا، اور تیرا باپ تو کئی دفعہ جنازے بھی نہیں پڑھ سکا، اس نے تو ماں باپ ایسے دفن کر دیے، وہ اگر یہ سوچ فراہم کرے تو پھر بچہ باپ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اور یہ والی روایتیں ہم بیوی کو سناتے ہیں، حالانکہ کس کو سنانی چاہیے؟ بولیے، بہن اور بیٹی کو۔ بہن اور بیٹی کو سنائیں یہ باتیں، ان کو سمجھائیں، تاکہ آگے جا کے وہ جو گھر ترتیب دیں وہ گھر بڑا عمدہ اور نکھرا ہوا ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم 13 سال کے بعد آئے، چونکہ گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کا چرچا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا غلبہ تھا۔ 13 سال کے بعد فلما بالغ معہ السعی، بیٹا جب اتنا بڑا ہوا کہ سال چلنے لگا، تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا بیٹا مجھے خواب آئی ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رضا ہے؟ تو حضرت اسماعیل کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی اللہ جیسے حکم دیتا ہے میرے ساتھ ویسے ہی کریں، جیسے اللہ حکم دیتا ہے ویسے ہی، بولیے، ویسے ہی کریں۔ حضرت حاجرہ کو کہا کہ ایک دوست نے دعوت کی ہے تو وہاں جا رہے ہیں، بی بی مطمئن ہے، تفصیلات کی ضرورت نہیں، ختم بات، اعتبار ہے، مطمئن ہو گئی۔ شیطان پیچھے سے آیا اماں کے پاس، ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور جمائیے، یہاں تو پڑوسن آ کے کوئی بات بتا دیتی ہے خاوند کے بارے میں تو کئی مہینے جھگڑا جاری رہتا ہے، پڑوسن محلے دار۔ شیطان نے آ کے بتایا لفظ کیا ہے؟ کہا حضرہ تمہیں پتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا دوست کی دعوت میں۔ تو کہنے لگے دوست کون ہے؟ رب کریم، اور ابراہیم کا خیال ہے کہ اس رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ذبح کروں۔ تو حضرت حاجرہ کہنے لگی کبھی باپ بھی بیٹا ذبح کرتے ہیں؟ شیطان کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے۔ تو جناب حاجرہ فرمانے لگی اگر رب نے حکم دیا تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے، تو مجھے شیطان لگتا ہے۔ کا کیا مطلب؟ فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 بھی ہوتے میں سارے اللہ کے راستے میں پیش کر دے دیتی، مالک کا ہی تو ہے سارا کچھ، اسی کا ہے، اس میں لیت اللہ کی کیا گنجائش؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے حلق پہ چھری رکھ بھی دی اور چھری چلا بھی دی، رکھ بھی دی، اور وہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، وہ قیامت تک تیرا نام رہے گا۔ حضرت ابراہیم نے وطن بھی دیا، جان بھی دی، بیٹا بھی، اللہ کریم نے دمبے دیے، فرمایا یہ فدیہ ہے۔ اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری ہے۔ حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے، بہت بڑے۔ آپ جب مصر میں قیام تھا تو بڑے بڑے لمبے چوڑے لنگر پکتے تھے، لوگ آیا جایا کرتے تھے، بڑا تفصیل کے ساتھ کھانا ہوتا تھا۔ مہمان نوازی آپ کی خاص صفت مبارکہ ہے، ہمارے ہاں بھی مہمان نوازی ہوتی ہے امیروں کی، بلکہ اب تو مہمان نوازی اس طرح کی ہے کہ کل تیری میرے پاس دعوت ہے اور پرسوں میری تیرے پاس ہے، وہی امیروں میں وہ چکر رہتا ہے، پارٹیاں دوست ایک دوسرے کو ڈالتے ہیں، تیری طرف پارٹی تیری طرف، اور اسی انداز میں اب یہ عید آئے گی نا، ٹکا پارٹیاں ہوں گی جگہ جگہ، اور لوگ سوال پوچھنے لگے ابھی سے، کہتے ہیں قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے؟ قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے؟ سارا ہی جی، اس لیے فریزر لے لیں، فریج سے نہیں کام چلے گا، سارا ہی جہاز گھر رکھنا سارا ہی جائز ہے، رکھ لیں۔ او خدا کے بندے، قربانی وہ بندہ دیتا ہے جو سارا سال ہی گوشت کھاتا ہے، صحیح کہہ رہا ہوں؟ قربانی صاحب نصاب، صاحب استطاعت بندہ دیتا ہے نا، تو وہ سارا سال ہی گوشت، تو سارا گھر میں رکھنا بھی جائز ہے، لیکن سارا دے دینا بھی۔
تو جو آ رہی ہے اس پہ کیوں توجہ کرتے ہو؟ جو دوسرا جائز ہے اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ سارا تقسیم کر دیں، بات ختم ہوئی۔ یقین کریں، محرم میں جا کے دوست ٹیلی فون کر کے سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں صاحب سنا ہے قربانی کا گوشت محرم میں کھانا جائز نہیں۔ میں کہ نہیں، ربیع الاول چ بھی جائز جے، رجب رمضان تک کھاؤ، کوئی بندہ نہیں منع کرتا، اس لیے کہ کسی کو دینا تو پسند ہی نہیں، یا پھر اس میں سے جو خاص خاص چیزیں ہیں وہ اپنی فریج میں اور باقی جو ہے وہ دوسروں کے لیے۔ یہ کیا طریقہ ہے ہمارا؟ قربانی اسلام کا ایک خوبصورت ترین عمل ہے، یہ محبوب ترین عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ قربانی اپنی فضیلت کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے، اپنی بلندیوں کے لحاظ سے دین میں بڑا مقام رکھتی، لیکن ہر چیز کا رنگ روپ بدل دیا جاتا ہے نا، چونکہ قربانی چلی آ رہی تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے، تو اہل عرب جو تھے مشرکین مکہ قربانی کا تعارف وہ بھی رکھتے تھے، پر وہ قربانی کی حقیقت کو، قربانی کی حکمت کو، قربانی کے حسن کو، قربانی سے پھوٹنے والی روشنی کو سمجھنے سے ناآشنا تھے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ کوئی قربانی کا جانور ذبح کرتے تو اس کا جو خون ہوتا وہ بیت اللہ شریف کی دیواروں کے ساتھ مل دیتے۔ قربانی کے جانور کا جو گوشت ہوتا وہ لا کے بتوں کے سامنے رکھتے کہ یہ خون کعبے کی دیوار سے خون ملنے سے اور بتوں کے آگے گوشت رکھنے سے شاید ہماری قبولیت ہو جائے گی، ہم نے جانور ذبح کیا ہے۔ کمال ہے میرے رب کریم کی کتاب کا انداز بھی۔ قرآن مجید مختصر الفاظ کے اندر، مختصر جملوں کے اندر، اجمال کے اندر اتنی بڑی تفصیل بیان کر دیتا ہے کہ انسان کے ذہن کے، دل کے، دماغ کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، بے نیاز ہے مالک۔ رب کریم نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها، فرمایا ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا گوشت، ولا دماؤها، اور نہ ان کے خون، نہ اس جانور کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے۔ تو مالک پہنچتا کیا ہے؟ ولیکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ رب کی بارگاہ میں تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ تمہارے دل میں کیا ہے، تم اپنے رب کی رضا کتنی چاہتے ہو، یہ بات جاتی ہے۔ گوشت اور خون تو یہاں رہ گیا، فرمایا نہ اللہ کی بارگاہ میں خون پہنچ رہا ہے جانور کا، نہ گوشت پہنچ رہا ہے، دل کا تقوی پہنچ رہا ہے۔ معنی کیا ہے کہ جانور خریدتے وقت بھی اپنے دل سے پوچھ لینا تیرا دل کیا کہتا ہے، نیت کس سے جانور تو لے رہا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے، اور جب تو ذبح کرے تو بھی اپنے دل پہ توجہ رکھ، تیرے دل میں اس کے لیے کیا ہے، تیرے دل کے اندر تقوی کتنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ کتنا ہے۔ اور جب تو اس کا گوشت بانٹے تو پھر بھی تیری نظر آنے والے بندے پر نہیں ہونی چاہیے، جس گھر میں گوشت جا رہا ہے اس گھر پر تیری نظر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تیری نظر تو رب کی رضا پہ رہنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو چیز جائے گی وہ دل کا تقوی جائے گا۔ اپنے دل پر محنت کی جائے، دل کی خواہشات، دل کی نیتوں کو، ارادوں کو صحیح کیا جائے۔ ایک آیت نے سارا فلسفہ بیان کر دیا کہ نہ وہاں خون جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے، وہاں تو تمہارے دل کا تقوی جاتا ہے۔ تو جس چیز نے وہاں جانا ہے اس پر زیادہ توجہ ہونی چاہیے تھی، اس کا زیادہ خیال ہونا چاہیے تھا۔ یہ فلسفہ ہے قربانی کا کہ آپ کی نیت کیا ہے، کسی کام کے لیے آپ کا ارادہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں قربانی کے ساتھ جس طرح جانور منسلک ہے نا، کہ قربانی میں جانور ہونا بڑا ضروری ہے اور قربانی کے لیے پیسے ہونا بڑا ضروری ہے، اسی طرح قربانی کے اس سارے سیزن کے اندر کسائی کا بھی بڑا رول ہے، اس کا بھی ایک بڑا کردار ہے، وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل پرسنالٹی ہے ان دنوں میں، اور پہلے سے بڑے سارے معاملات ہیں، اور اس دن کسائیوں کے جو معاملات ہیں ان کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ بھی ایک پوری داستان ہے، چونکہ بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے جانا ہوتا ہے، اور جہاں وہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی کافی جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے جانور ذبح ہو جائے، جلدی سے گوشت بن جائے، اور جس جگہ انہوں نے بعد میں جانا ہوتا ہے ان کے بھی 15 فون آ چکے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو خاص اسلام حکم دیتا ہے اس موقع پر، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خاص نصیحتیں ہیں
اور हुजूर ने जो खास एहतियातें बताई हैं वो एहतियातें पूरी नहीं होती। देखें, आप इस फलसफे को समझें कि कुर्बानी की तारीफ यह है कि मखसूस जानवर मखसूस वक्त में अल्लाह की रिजा के लिए ज़िबा करना है, अल्लाह की रिजा के लिए। अब ये नहीं है कि आपने फटाफट आओ देखा ना ताओ देखा, जिस तरह की छुरी आपको मिल गई, जिस तरह हो सका बस उसको मार देना है, उसे ज़िबा करना है और अच्छे तरीके से करना है। यह हदीस आपको सियासत्ता में मिलेगी, मुस्लिम शरीफ में मिलेगी, अबू दाऊद शरीफ में मिलेगी। हजरत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान करना अल्लाह ने फर्ज किया है हर चीज पर, मालिक ने हर चीज पर एहसान करना फर्ज किया है। तो फरमाया जब तुम ज़िबा करो तो अच्छे तरीके के साथ ज़िबा करो, छुरी को तेज करो, और फरमाया ज़िबा होने वाले जानवर को आराम पहुंचाओ। अच्छे तरीके से ज़िबा करो, छुरी तेज हो, उसे आराम हो, उसे तकलीफ ना पहुंचाओ, अच्छे तरीके से ज़िबा करो, उसे ठंडा हो लेने दो, फिर उसकी खाल उतारी जाए, थोड़ी एहतियात की जाए, अच्छे तरीके से चीजों को लिया जाए। आप देखिए हुजूर एक बात करते हैं लेकिन सोच के धारे बदल के रख देते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे तो एक शख्स ने बकरी के पहलू पर पैर रखा हुआ था और वो छुरी तेज कर रहा था, यानी बकरी को उसने गिराया हुआ है, लिटाया हुआ है और पहलू पर पैर रखा हुआ है और साथ साथ वो छुरी तेज कर रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, तुम इसे दो मौतें देना चाहते हो, दोहरी तकलीफ में गोया तुम मुब्तला करना चाहते हो, इसके सामने ही तुम छुरियां तेज कर रहे हो। हुजूर फरमाने लगे, दो मौतें देना चाहते हो, चाहिए था कि पहले से ये सारे औजार तुम्हारे तैयार होते तो उस दिन किसी एमरजेंसी का शिकार ना हो। 3 दिन शरीयत ने इसीलिए तो रखे थे, इसीलिए तो वक्त रखा था। आप इस तरह का कोई माहौल ना बनाएं जिससे जानवर को भी तकलीफ हो, अजियत हो। मैंने कहा कि मेरे करीम फरमाते हैं रब ने हर चीज पर एहसान करना फर्ज किया है, अच्छे तरीके से ज़िबा करें, छुरी को तेज करें सकता, लेकिन नबी पाक को तो अल्लाह ने इख्तियार दिया है ना, हलाल हराम का। हुजूर शारे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शर्त पर कलमा पढ़ूंगा कि नमाजें 2 पढ़ूंगा, कुर्बान जाए। मदीने वाले महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू 2 ही पढ़ना, कलमा पढ़ सही, आ जा, आ सही। शारहीन हदीस ने लिखा है, वो जिसने 2 की शर्त पे कलमा पढ़ा था वो बाद में तहज्जुद भी पढ़ा करता था। तो आने तो दें, आप पहुंचने तो दें, आप मुजाहरा तो दानाई का करें। औरत टेढ़ी लकड़ी है, सीधी करनी चाहोगे तो टूट जाएगी। तो उसका तरीका यह है कि आप हिकमत के साथ डील करें, दानाई के साथ अपने घर में वक्त गुजारें। जेड़ा बंदा कहता ना मैं तेनों सीधियां करके छड़ना है, वो गलत फहमी का शिकार है, इसलिए कि सीधी करेंगे तो वो तो टूट जाएगी। तो आप थोड़े दाना बने ना, थोड़े समझदार बने। मैं कभी कभी ज़राफत के तौर पर दोस्तों से कहा करता हूँ, अक्सर कहता हूँ, मैं कहता हूँ मियाँ बीवी के झगड़े में ज़्यादा गलती मियाँ साहब की होती, तो सारे मुझे घूरते हैं जिमें तुसी नहीं सारे घूरन लग पाए, भाई साड़ी गलती है, साढ़े को कदी दुख सुनो तो सही तुसी बह के, तो वो घूरते हैं सारे। लेकिन मैं कह देता हूँ अक्सर कि मियाँ बीवी के झगड़े में ज़्यादा गलती, उसकी दलील देता हूँ। दलील मेरे पास ये है कि औरत बेचारी की अकल नाकस है, तो आपकी तो पूरी है ना, तो फिर झगड़ा खत्म किसने करना था? जिसकी आधी है कि जिसकी पूरी है? तो जिसकी पूरी है वो तो बराबर की बहस कर रहा है, झगड़े पे झगड़ा कर रहा है। इसका काम था अपना घर बचाता, अपनी औलाद बचाता, हिकमत के साथ खानदान को डील करता, दानाई का मुजाहरा करे। मैं बहुत उलझ जाता हूँ बाज़ औक़ात, हमारे दीनी काम भी बाज़ हिकमत से खाली। लोग कहते हैं ओ जी टाइम दे, तो मैं कहता हूँ मगरिब से इशा, कहते मगरिब तो बातें बंदे नहीं होंगे। अब तक ना थोड़े बंदे आए ने, ये देखो ना, दो दूर तक दोस्त ही दोस्त हैं। भाई आप इशा के बाद आप जलसा करेंगे तो सुबह आप कोई और काम करेंगे, जब आप 1 बजे सोएंगे तो फजर में उठेंगे 4 बजे वक्त पे। तो कुछ चीज़ों को समझें, मामलात को देखें, कितने ठंडे माहौल में खूबसूरती में बैठ कर कितने इत्मीनान से बात कर ली, सुन ली, हो गई। दानाई इख्तियार करें, अपनी जिंदगी से जज्बातीपन और फटाफट राय देना और जल्दबाजी का मुजाहरा करना और चीज़ें बेहतर क्यों नहीं हो रही और जनाब फलां बात जल्दी ठीक क्यों नहीं हो रही, इसको देखें। एक मिसाल देता हूँ,
जितने भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया में आए सारे कामयाब होकर दुनिया से गए। 950 साल कमो बेश तबलीग की हजरत नूह अलैहिस्सलाम, लेकिन कुछ लोग मुसलमान हुए, पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम कामयाब गए। क्यों? कि जो ड्यूटी अल्लाह ने लगाई थी वो ड्यूटी उन्होंने पूरी दी है। बाकी इनकलाब तो रब की हिकमत है, कब आना है। हमारे जिम्मे जो ड्यूटी है वो ड्यूटी हमने, हमारे उस्ताद कहा करते थे, पुत्र मसीत ध्यान ना खोलनी है ते सफा वक्त ना बिछानियां ने ते अजान टाइम ना देनी, नमाजी अल्लाह काल देगा। तो अगर मस्जिद ही वक्त पे ना खोली जाए, ड्यूटी ठीक ना की जाए और फिर कहा जाए कि नमाजी नहीं आ रहे, तो ये अंदाज भी दुरुस्त नहीं है। निहायत हिकमत से और बिलखुसूस फैसले हिकमत से करें। ये जज्बाती काम छोड़ दें कि मेरी बहन का बेटा तो फुल निकम्मा है, मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, समझदार है, पर वो भैन आ गई सी, उन्हें पैरों ते दुपट्टा रखता सी, तो आपने बेटी की कुर्बानी दे दी जज्बात में आके। निकम्मे के जिम्मे लगा दी अपनी बेटी। एक बद अखलाक आदमी के पल्ले बांध दी, सिर्फ ये कि भाई आ गया था, सिर्फ ये कि बहन आ गई। ये जज्बातियत है। बच्चों की कुर्बानियां ना दें, अपनी दे जगह देनी पड़ती। आप जज्बात में आके मुझे फलां ने कह दिया था तो मैं मान गया। क्यों मान गए आप? सारी जिंदगी बच्ची और बच्चे को आपने अजाब में डाल दिया। कहीं बच्ची का अखलाक बुरा होता है और हम ये देख के कि मेरी रिश्तेदार है, हम बच्चे का निकाह कर देते। पूछें उस खामन से जिसके घर में बच्चे तो हो गए हैं पर बीवी का अखलाक ठीक नहीं, वो कितनी तकलीफ में वक्त गुजारता है। और पूछें उस बच्ची से कि जो बेचारी बाप के कहने पे मान तो गई है पर खामद और शौहर का अखलाक बुरा है, तो कितनी तकलीफ में। जज्बाती फैसले ना करें, आप हिकमत देखें, दानाई देखें, वक्त का तकाजा देखें, तनाजुर में देखें, मुआशरे की इस्लाह हो जाएगी। जिस वक्त मक्का फतह हुआ है तो इस्लामी झंडा हजरत साद बिन उबादा रदी अल्लाह तआला अन्हु के दस्ते मुबारक में था। ये जिनके पास झंडा होता था उनको अलम बरदार कहते थे और वो कमान करते थे, आगे आगे चलते थे। बहुत बड़ा ओहदा था किसी के पास झंडे का होना। उनके हाथ में झंडा था। कोई ऐसी बात उनसे हो गई, कुछ हालात ऐसे हो गए कि तब्दीली करने का वक्त आ गया कि झंडा किसी और को दे दिया जाए। कोई इतनी बड़ी गलती नहीं, वैसी बाज़-औक़ात माहौल ऐसा बन जाता है। तो सहाबा फरमाते हैं बड़े परेशान थे कि आदमी बड़ा बाकमाल है, खिदमात बहुत ज्यादा हैं, जलीलुल कद्र सहाबी हैं, और इतनी जलीलुल कद्र हस्ती से झंडा लेना और हसास भी बड़े। लेकिन कुर्बान जाएं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया परेशान ना हो, ले लेते हैं झंडा। फरमाते हम बड़े, हमारे दिल मद्दो जजर में थे, ऊपर नीचे हो रहे थे, ये क्या होगा। कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं, लेकिन हालात कुछ अजीब हो गए, इनसे झंडा लेना पड़ेगा। हुजूर ने फरमाया ले लेते हैं, कुछ भी नहीं होता। कुर्बान जाएं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत साद बिन उबादा को बुलाया, फरमाया मेरा इरादा बना है झंडा आपसे ले लिया जाए। उन्हें गर्दन झुका रखी थी। हुजूर फरमाने लगे इरादा यह है कि आपसे ले लिया जाए और आपके बेटे को दे दिया जाए। आपके बेटे को। बेटा बाप की जगह पे आके खड़ा हो जाए ना तो बाप इतना खुश होता है, वो समझता है लो मैं तो आजाद हो गया, कमाल हो गया, मेरा बेटा मेरी सीट संभालने लगा। जिस बात पे उन्होंने परेशान होना था ना, उस बात पे वो राजी हो गए। हुजूर मेरा पुत्र अब कमान करेगा, मेरा बेटा झंडा पकड़ा करेगा। आगे आगे चले, खुश हो गए, उनका सारा और नाज से बुलंद हो गए। ये हैं वो फैसले जो मदीने वाले महबूब ने फरमाए। ये वो हिकमत है जो हुजूर ने हमें सिखाई। हमारे तो जज्बात कंट्रोल ही नहीं होते, एक मिनट में हर चीज ऊपर नीचे हो जाती है और हमें चिढ़ाने वाले चिढ़ा देते। मुझे बताइए चिढ़ाने वाला खतरनाक होता है जो चिढ़ जाए, वो चिढ़ने वाला खतरनाक, वरना तो लोग आपकी कमजोरी भांप लेंगे, रोज चिढ़ाया करेंगे। आप क्यों चिढ़ते हैं? आप क्या पता नहीं किसकी बात कर रहे हो, पता नहीं तू किसको कह रहा है, मैं वो नहीं हूं जिसकी तू बात कर रहा है। अपने अंदर हौसला लाएं, तदब्बुर लाएं, हिकमत लाएं, मामला फहमी लाएं। चीजें दानाई से आगे बढ़ती हैं, हिकमत के साथ मामलात आगे चलते। वक्त की रफ्तार और तकाजों को समझें, कौम की नब्ज को जानें, अपने बच्चों के ख्यालात पर गौर करें, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, कहां पहुंच गए। उनके साथ गुफ्तगू करें, दोस्ती अपने बच्चों से लगाएं, उनके सवालात को सुनें
اور جذباتی طور پر نہ سنیں، ان کی رائے لیں۔ مجھ سے ناراض نہ ہونا، اب تو پہلے تو ہم جوانوں سے کہتے تھے نا موبائل کم چلایا کرو، اب تو بزرگوں سے بھی کہنے کو دل کرتا ہے کہ آپ اس کو کم چلائیں، اپنے بچوں کو وقت دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے تعلق بنائیں، ان کی باتیں سنیں کہ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس پر غور کریں۔ اپنے گھر کا ماحول خود سے کنٹرول کریں، اپنے ماں باپ کو وقت دیں۔ آپ کہتے ہیں میں دوائی وقت پہ دیتا ہوں ابا جی کو، اماں جی جب کہتی ہیں میں کپڑے لا کے دیتا ہوں۔ اماں جی کو فون کریں، اس طرح یاروں کو کہتے ہو نا آج روٹی نہیں کھانی میں آؤں گا کٹھے چلیں گے، اماں کو فون کریں، اماں آج تساں پکانی تے میں تاں کھانی، کہیں اماں سے، اسے دوائی نہیں لینی پڑے گی، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ ابا جی کو کہیں کہ ابا جی آج شام جب تک میں نہ ہوں آپ نے کھانا نہیں کھانا، میرا دل کرتا ہے، بڑے دن ہو گئے کٹھے روٹی کھائیں گے۔ یہ کہیں والد صاحب سے، اس دن ان کو شاید بلڈ پریشر کی گولی نہ کھانا پڑے۔ ہم نے چیزوں کو محبت سے لینا اور حکمت سے لینا ہی چھوڑ دیا ہے۔ میں پیسے دیتا ہوں، میں خرچہ دیتا ہوں، تو جب تو نہیں دیتا تھا تب بھی ان کا گزارا ہوتا تھا، جب تو بچہ تھا تب بھی یہ کپڑے پہنتے تھے۔ انہیں وقت دے، ان کے پاس بیٹھ، ان سے پیار کر، ان کی بات سن، ان کی دل جوئی کر، ان کے ساتھ وقت گزار۔ یہ کریں گے تو انشاءاللہ چیزیں بڑی جلدی بہتر ہو جائیں گی۔ میرا رب فضل کر دے، ہمیں توفیق دے تاکہ ہم دانائی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ مختصر وقت میں خوبصورت بزم سجائی گئی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جن دوستوں نے محنت کی ہے، جو اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے، اللہ سب کو لمحہ لمحہ برکتیں عطا فرما، رزق میں، مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں، اور سب سے بڑھ کے دین کے ذوق شوق میں برکت پیدا کر دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے، ہمارے علم کو نافع فرما، ہمارے حال پہ فضل فرما۔ اللہ تعالی محمد یونس عادل صاحب کے لیے دعا کرنے کو کہا گیا، مرحوم کی بخشش فرما۔ ایک بچہ بیمار ہے محمد سعید، اللہ اسے شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، جو تنگ دست ہیں ان کے رزق میں وسعت کر دے۔ اللہ تعالیٰ جو بے چین ہیں انہیں چین دے دے، جو بے قرار ہیں انہیں قرار دے دے، الجھے ہوئوں کو دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرما، وسوسوں کے غلبے جہاں ہیں وہاں ایمان کی دولت عطا فرما، یقین کامل کی نعمت عطا فرما۔ اللہ کریم دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما، دارین کی برکتیں عطا فرما، دین دنیا کی سعادتیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔